فوت شدہ بندے سے مطلب کوئی بات کی جا سکتی ہے یہ سوچ کے کہ جی اسے سن رہا ہے؟ قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور حفرۃ من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قبر میں؟ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے یا دونوں ایٹ دا سیم ٹائم؟ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹا سب رشتے ختم۔ خدا کا کانسیپٹ یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہے، نیچرل ہے، تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر خواب دیکھتا ہے کسی مرے ہوئے شخص کو تو کیا وہ برزخ میں جا کے روح ملاقات کر رہی ہوتی ہے؟ جو عالم برزخ کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں جو عالم آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جیسے سبز چادر بچھا دینا قبر میں، یا کلمہ لکھا ہوتا ہے وہ پورا رول کر کے، اور جو معافی مانگے بغیر یا عشاء کی نماز پڑھے بغیر جو سو جاتا ہے اس طرح سے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کائنات کا سب سے بڑا رزق۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ میں شیخ کے ساتھ جو ہے وہ مختلف پوڈ کاسٹ کیے ہیں، تو ایک اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جس میں بہت سے سوالات ہیں لوگوں کے، وہ ہے کہ برزخ کیا ہے، برزخ کی دنیا، روح کیا ہے، روح کا سفر، موت کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہے کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، تو ہو بیٹر دین ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اللہ کے لیے ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں، ان کا بڑا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ شیخ، بڑی آپ کی زبردست سرگرمیاں جاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے قبول بھی فرمائے، آپ کے علم میں عمل میں اضافہ کرے، لوگ بہت مستفید ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان پوڈ کاسٹ سے۔ تو شیخ آج کا ماشاءاللہ جو ٹاپک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کے سوالات اس پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو برزخ کا قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، پھر علیین سجین کا بھی ذکر ہے، تو انشاءاللہ یہ کہ ہم ان سارے موضوعات پہ میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلا سوال وہ روح کے بارے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا روح اور نفس سیم چیز ہے، اور روح کی نیچر کیا ہے، اور کیا اس پہ زیادہ بات کرنا ممنوع ہے کہ روح ایگزیکٹلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، روح کے بارے میں جو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، اس سے لگتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں نے سمجھا کہ اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا اور اس کے بارے میں زیادہ گفتگو بھی نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ سوال ہے، یسألونک عن الروح، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور آپ ان کو فرما دیجیے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اور مختلف مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے قرآن میں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یہ جواب دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے۔ اچھا یہ امت مسلمہ کے لیے یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے پھر جو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ ہیں انہوں نے روح کے اوپر کافی گفتگو کی ہے، اور پھر امام غزالی نے اس کے اوپر کتاب الروح جو ہے، اور یہ مختلف ائمہ نے جو اس کے اوپر بات کی ہے وہ اسی بنیاد پر کی ہے کہ روح کے بارے میں ان کو تھوڑا علم دیا گیا تو ہمیں تو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا روح کی قسمیں کی ہیں، روح کے اندر جتنی یعنی اس کی جو مختلف حصے کیے ہیں، اور ان حصوں کی مختلف خصوصیات بیان کی ہیں، اس کے اندر ملکیت ہوتی ہے، اس کے اندر بہیمیت ہوتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ روح دراصل ایک ایسا آسمانی نقطہ ہے، یعنی شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں روح دو قسم کی ہوتی ہے، ایک روح جسمانی ہوتی ہے جو جسم کے اعضاء کے آپس میں ملنے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک روحانی اور آسمانی روح ہوتی ہے۔ وہ جو روح نورانی ہوتی ہے، کہ نورانی نقطہ وہ آسمان سے آتا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ تو روح کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وہ تو بے فکر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایک روح آسمان سے آتی ہے، ایک روح جو ہے وہ جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، تو روح جسمانی اور چیز ہے اور وہ اور چیز ہے۔ لیکن جب ہم اس کو اپنے سمجھنے کے لیے جو آپ نے کہا کہ سوالات مختلف ہوتے ہیں، اس میں روح بھی ہے، نفس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب کا، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فؤاد کا۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، تو فؤاد ہم عام طور پہ اس کا معنی دل کرتے ہیں، اسی طرح قلب کا معنی بھی دل کیا جاتا ہے،
اور قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کو جسم کا مرکز قرار دیا ہے. سائنس اس کو مانتی نہیں ہے. سائنس کہتی ہے دماغ جو ہے وہ اس کا مرکز ہے. تو ہو سکتا ہے کہ قلب سے مراد کوئی ایسی اصطلاح ہو, کوئی آرگن اس سے مراد نہ ہو, بلکہ قلب سے مراد کوئی ایسا میکانزم ہو جو دل اور دماغ, جو دو, ایک برین اور ایک ہارٹ, یہ جو دو مختلف آرگنز ہیں, ان کا کنیکشن کے ساتھ, جو اس کنیکشن کے ساتھ ایک فینومینا انسان کے جسم کے اندر بنتا ہے, ہو سکتا ہے قلب سے مراد وہ ہو. بالکل صحیح. لہٰذا وہ مرکز ہے. اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی سائنس ابھی ترقی کر رہی ہے اور ترقی پذیر ہے, تو سائنس جب کبھی حتمی نتیجہ دے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو. اور یہ بات جو قرآن نے کہی تھی کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم ان قریب دکھاتے رہیں گے ان کو, یہ پے در پے ان کو نشانیاں ملتی رہیں گی, حتیٰ یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے. لہٰذا روح کے بارے میں ہمیں یہ کہنا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے, یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو لوگ سمجھ نہیں سکتے. مطلب جب آپ کے جسم میں جان نکل جاتی ہے, نفس عام طور پہ جان کو کہا جاتا ہے, تو جان نکل جاتی ہے, کیا نفس اور روح ایک چیز ہے؟ اس کے بارے میں بھی بحث ہے. لہٰذا آپ بحث جتنی مرضی کرتے جائیں, بات یہ ہے کہ ظاہری نظر آنے والے جسم کے علاوہ یہ کوئی ایک ایسی اینٹیٹی ہے انسان کے جسم کے اندر جو اللہ کریم نے اس کے اندر ڈالی ہے, اور جو قرآن نے کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے اس کو جب بنایا تو اس کے اندر دو قسم کے جو الہامات کر دیے, تقوی کا بھی, نیکی کا بھی, اور فجور کا بھی, برائی کا بھی. اس کے اندر یعنی دونوں الہامات موجود ہیں. اب وہ کس میں ہیں؟ وہ روح میں ہیں یا وہ نفس میں ہے. اگر یہ روح اور نفس دو مختلف چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ روح اس کے اپنے تقاضے ہوں گے, نفس کے اپنے تقاضے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ ایک ہی چیز ہے, ایک اینٹیٹی کے مختلف نام ہے یا مختلف قسم کی اس کی فنکشننگ ہے جس کی وجہ سے اس کے مختلف جگہ پہ مختلف نام ہے. لیکن ظاہری جسم جس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ ایک ایسا انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا, اور نظر نہ آنے کی وجہ سے مغرب اس کے اوپر یقین نہیں کرتا. لہٰذا وہ جو سپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سپرٹ یا ایک سول ہے, اس کو وہ انکار کرتے ہیں. اس کے انکار کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جسم کے تقاضے تو ملحوظ رکھے گئے ہیں, روح کے تقاضے ملحوظ نہیں رکھے گئے. اور اس کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ پورا کا پورا جو ہمیں علمی ذخیرہ ملتا ہے مغرب سے, وہ سارے کا سارا جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے, اور روح کا تقاضا جو ہے اس کے اندر مفقود ہے. لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی انسانیت وہ پردہ اخفاء میں رہتی ہے اگر آپ روح کے بارے میں بات نہ کریں, اور اسی طرح سے آدھی انسانیت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے, اسی طرح روح کو غذا کی ضرورت ہے. تو روح کی غذا جو ہے وہی بتائے گا جس نے روح کے بارے میں پتہ بتایا, اور روح کے بارے میں بتایا جس نے. صرف اس وجہ سے تو ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں نظر نہیں آتی. بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی, وہ ہیں. لہٰذا روح ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہے, اور اس کا ایک تقاضا ہے. اور اگر روح کے تقاضے اسی بنیاد پر سارے کے سارے وہ یوں کہہ لیجئے کہ نظر انداز کر دیے گئے ہیں, اور صرف جسمانی تقاضے. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا, تو وہ جو شاخ نازک ہے وہ ہے ہی صرف یہ کہ جسمانی مقاصد سامنے ہیں اور روحانی مقاصد موجود نہیں ہیں. لہٰذا اس بحث سے اصل میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جب ہم ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کرتے ہیں تو آدھی انسانیت کے تقاضے وہ پس پشت چلے جاتے ہیں اور پس پردہ چلے جاتے ہیں, اور آدھی انسانیت کو آپ جسمانی طور پر جتنا مرضی کرتے رہیں. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ جو روح موجود ہے اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کا خیال بھی کرنا چاہیے. اور لوگوں کا یہ جو سوال ہے, یہ سوال درست نہیں ہے کہ اگر ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کر دیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم محروم رہ جائیں گے. بالکل صحیح شیخ. دیکھیں یہ جو نفس کی 3 ٹائپس ہیں, نفس لوامہ, نفس امارہ, نفس مطمئنہ. میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ روح اگر ہارڈ ویئر ہے تو یہ 3 چیزیں اس کا سافٹ ویئر ہے. تو اس طرح بھی انڈرسٹینڈ کرنا, یعنی آپ نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے یہ ایک ہی چیزیں ہوں, اور جیسے نفس لوامہ
جو ہے وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَلَا تَقْوَاهَا سوری. تو یہ دیکھیں نا، وہ ضمیر کا بھی یہی کام ہے کہ نیکی اور بدی کی پہچان. اصل میں پتہ کیا ہے، یہ جو نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ یا نفس امارہ، یہ جو 3 قسمیں، یہ تو قرآن کی 3 اصطلاحات ہیں، اس سے یہ نکال لی گئیں. اور جہاں بھی قرآن نے یہ تینوں اصطلاحات استعمال کی ہیں، وہ دراصل فنکشننگ ہی کی بات ہے، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ نفس کی فنکشننگ ہے. کہ آپ جب ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے، کہ یہ جو جسم ہے، یہ جو نفس ہے، یہ ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. تو یہ برائی کی طرف دعوت دینے والا نفس کوئی الگ نفس نہیں ہے، یہ نفس کی ایک کیفیت ہے کہ یہ برائی کی طرف دعوت دے رہا ہو. جب یعنی الا ما رحم ربی کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا، وہ معاملہ، اس کی کیفیت چینج ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کیفیات ہے. اسی طرح لفظ لوامہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ملامت کرنے والا، جس کو آپ ضمیر کہہ لیں، آپ کوئی اور، وہ ملامت کرنے والا ہے، وہ بھی اس کی کیفیت ہے. ہم نے اس کو درمیان میں رکھ دیا کہ جو ملامت نہیں کرتا وہ امارہ ہے، جو ملامت کرتا ہے وہ لوامہ ہے. وہ نفس لوامہ، یہ جو قرآن نے قسم اٹھائی تو ملامت کرنے والے نفس کی. اور پھر اسی طرح سے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو نفس مطمئنہ گویا ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور درمیان میں لوامہ ہے، اور نیچے جو ہے امارہ ہے. یہ کیفیات ہیں. نفس امارہ ہی نفس مطمئنہ بنتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اصلاح کرنی پڑے گی. جیسے فرمایا نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. بالکل صحیح. کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جواب دہی سے ڈر گیا، تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس نے نفس کو خواہشات سے روک دیا. تو ظاہر ہے ضبط نفس کریں گے تو پھر اس کی اصلاح ہوگی. جب اس کی اصلاح ہوگی تو یہ امارہ سے لوامہ بنے گا، اور لوامہ سے مطمئنہ بن جائے گا. وہ اس کی پیک کی وہ ایک پوزیشن ہے. صحیح. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہ جو قلب ہے، مے بی یہ برین اور ہارٹ کے درمیان جو ایک کنیکشن ہے. تو میں آڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ ضرور پڑھیں اس پہ، انٹرنیٹ پہ، کہ نروس سسٹم آف ہارٹ. اس پہ آج کل گورے ریسرچ کر رہے ہیں کہ دل کا بھی ایک نروس سسٹم ہے. سرکولیٹری سسٹم تو ہے ہی، لیکن نروس سسٹم ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن لوگ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ دیکھیں سائنس والے بھی ایک عجیب کام کرتے ہیں. وہ جو بات انہوں نے تسلیم نہیں کرنی ہوتی، جس بندے نے کہی ہوتی اس کو سائنسدان ہی تسلیم نہیں کرتے. ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اس نے کہی ہے، وہ کوئی اتھینٹک سائنسدان نہیں ہے. تو جس کی تسلیم کرنی ہوتی ہے وہ سائنسدان کو ڈگری تھوڑی ہے، اس میں وہ جس کی بات تسلیم نہیں کرنی وہ کہتے ہیں یہ سائنسدان ہے ہی نہیں. تو ویسے تو اس کے اوپر بہت لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے. صحیح. شیخ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم میں اللہ نے اپنی روح پھونکی. تو ظاہر ہے اس کو لے کے کئی لوگ یہ سمجھے کہ ہم میں اللہ کا پارٹ ہے کچھ. تو یہ کون سی روح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھونکی ان میں؟ یہ وہی تو روح ہے، وہی تو روح ہے. لیکن یہ اللہ کی روح تو نہیں ہے. نہیں، اللہ کی روح نہیں ہے. اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی. دیکھیں جب لیکن مر روحی کے الفاظ، مر روحی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے. صحیح. صرف روح کیوں اللہ کی ہے؟ ٹھیک. ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی. تو اللہ نے ہی ہر چیز بنائی ہے. صحیح. تو اس نے اپنی روح جو ہے وہ پھونک دی. روح اس کی ملکیت میں سے، اس کی کائنات میں سے، اس کی بادشاہت میں سے ایک چیز ہے جو اس نے انسانوں میں پھونک دی. صحیح. اب ظاہر ہے اس سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا. جو ہی روح پھونکی تو آرڈر تھا کہ جو ہی روح پھونکی جائے گی تو فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر جانا ہے. تو روح پھونکی گئی تو سجدے میں گر گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم خواہ نقطہ افرینی کرتے ہیں. ایسا کوئی اعتراض والی بات نہیں. اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ نے وہ انسان میں پھونک دی. اور وہ ایک ایکسٹرنل، ایک خارجی عنصر ہے جو انسان کے اندر آ گیا. پتلا بنایا تھا مٹی کا، اس کے اندر روح پھونکی تو اس کو آپ کہہ دیں جان پڑ گئی، اس کو آپ کہہ دیں زندگی آ گئی، آپ اس کو کہہ دیں روح آ گئی، آپ اس کو کہہ دیں نفس آ گیا، آپ اس کا کوئی بھی نام، اس کا دل دھڑکنا. دیکھیں نا سائنسدان کتنی اچھی بات کرتے ہیں، میڈیکل سائنٹسٹ، کہ آدمی فوت ہو گیا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا. اب کتنی آپ اندازہ کریں کتنے
اتنے لاجیکل وجہ جو بتاتے ہیں ہمیں. بالکل حرکت قلب بند ہوتی ہے تو بندہ مرتا ہے. ہاں ایسے ہی کامن سینس کی تو کامن سینس کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے بندہ. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے نہ سائنسدانوں کی سمجھ میں آتی ہے. تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کا اقرار کریں. کیوں؟ جب ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے, ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہم وابستہ ہیں وحی الہی سے. صحیح. ہمارے پاس جواب ہے, ہمیں وہاں سے بتا دیا گیا ہے. ہمیں وحی الہی نے جو بات بتا دی, نظر آتی ہے نہیں نظر آتی, ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وحی الہی کے ساتھ جڑ کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے. صحیح. میں ایک انٹرسٹنگ بات شیخ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آڈینس سے بھی, کہ یہ ہم سنتے ہیں نا الست کا جو پیکٹ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کے بچوں سے پیکٹ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. تو ایک 1990 کی دہائی میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ریسرچ ہوئی, نان مسلم, اس کو جو لیڈ کر رہا تھا ریسرچ کو وہ ہندو نیورو سائنٹسٹ تھا. انہوں نے دیکھا یہ کہ ایپیلیپسی کے جو پیشنٹس ہیں, مرگی کا دورہ جنہیں پڑتا ہے, ان کے برین یہاں پہ فرنٹل لوب پہ سامنے پروبز لگائے, اور پروبز لگا کے پھر ظاہر ہے انہوں نے ان کے برین کو وہ اسٹڈی کیا, ایم آر آئی اسکین یا جو بھی وہ کرتے ہیں پروسیجر ہوتا ہے. تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جب وہ لوگ ان کو ہوش آیا ایک دم سے تو وہ بہت اسپرچول فیل کر رہے تھے, اور ان کا یہ فرنٹل لوب جو تھا نا, جب اس کو ایکٹیو کیا گیا پروبز کے ذریعے, ذرا اس کو ایکٹیویٹی دی گئی تو وہ اللہ کی باتیں کرنے لگ گئے, گاڈ کی باتیں کرنے لگ گئے, اور وہ بہت زیادہ ایسی باتیں جو روحانیت سے جن کا بہت تعلق ہے. تو انہوں نے ثابت کیا اس ریسرچ ٹیم نے کہ خدا کا کنسیپٹ یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہے, نیچرل ہے, نیچرل فطرت میں ہے, انسٹنکٹ ہے ہمارا, اور فرنٹل لوب جو دماغ کا سب سے ذہین حصہ ہے وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے. تو یہ میں نے کہا ایک شیئر کروں, جو آپ بات کہہ رہے ہیں دیکھیں بالکل ٹوٹلی اس سے بھی یہ چیز میچ ہو رہی ہے. شیخ, حضرت جبرائیل کو بھی اللہ نے روح کہا ہے, تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو صرف آپ یوں کہہ لیجئے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے, ٹھیک ہے, روح الامین. اچھا. تو ان کو جب روح کہا ہے تو یہ صرف ان کا نام رکھا ہے. دیکھیں فرشتہ جو ہے وہ ویسے تو ایک نورانی مخلوق ہے, تو اگر ان کو روح کہا جائے کہ وہ اس قبیل کی چیز ہے تو بھی بات ٹھیک ہے, کوئی سی قبیل کی چیز ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن اگر اس کو قرآن نے روح الامین کہا, اور جہاں بھی قرآن نے روح کا ذکر کیا اس طرح سے کہ اس کو ایک پرسنالٹی کے طور پر, تو اس سے مراد جبریل امین ہے. لہٰذا وہاں آپ روح اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ ارواح ہے. صحیح. تو وہ قرآن نے جب اسپیسیفکلی جبریل علیہ السلام کے لیے ایک نام لفظ استعمال کر دیا, ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر وہ عالم ارواح کی قسم سے ہیں, صحیح, تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں, روح نورانی نقطہ ہے, وہ ایکسٹرنل وجود ہے, وہ انسان کے اندر انگرینڈ کیا گیا ہے. صحیح ہے. تو اس طرح بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر صرف کہیں کہ جبریل علیہ السلام کا نام ہے تو بھی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, زبردست. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب سائنس اس کا تو انکار کرتی ہے جی کہ سول نہیں ہے, اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک وہ نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے شیخ, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اس پہ تو باقاعدہ کتابیں لکھی, میں کچھ کتابوں کے نام جو ہے نا وہ بتا بھی دیتا ہوں. گیز انٹو ہیون, یہ ون آف دی بیسٹ سیلرز بک ہے, اور اس میں بات کی آتھر نے ان لوگوں کی, ان سے انٹرویو لیا جن کو کوما ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ کے موقع پہ آدھی موت کی حالت میں ہوتے ہیں, آدھی زندگی کی حالت میں, یا کارڈیک اریسٹ ہوا تو وہ بھی آدھی موت کی حالت آدھی زندگی کی حالت. تو اس حوالے سے پھر لائف آفٹر لائف, یہ تو بیسٹ سیلنگ کتاب ہے, اور یہ اس کی تقریباً 13 ملین کاپیز جو ہے نا وہ سولڈ ہوئی ہیں. اس میں بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اور امیجن ہیون, جان برکے کی کتاب ہے. تو میں بتانا ایکچولی یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑی کامن تھیم ہے ویسٹ میں. تو اس کو سن کے, بلکہ اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے, ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں. تو اس کو سن کے جو ہے نا وہ اب سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مے بی برین میں کانشیسنیس جو ہے نا, یعنی جو وہ روح کو کانشیسنیس کہہ رہے ہیں ان شارٹ, تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے, بات مے بی سے شروع ہوتی ہے. ہاں مے بی وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ اگر وہ
اسی بات کو مانیں گے جو ان کے اس آئیڈیالوجی کے ساتھ فٹ بیٹھ رہی ہے, ورنہ وہ کوئی اور نام اسے دے دیں گے. جیسے اسٹیفن ہاکنگ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو مانتا تھا, لیکن وہ اتنا اس میں بائسنس تھی, اس نے کہا کہ نہیں گاڈ نہیں ہے, یہ کوئی انرجی ہے, تو وہ انرجی پہ ڈال دیا سارا اس نے. تو اسی طرح دیکھیں یہ انہوں نے بتایا کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس جنہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو نا روشنی سی نظر آتی ہے, ایک ٹنل بہت لمبی سرنگ سی نظر آتی ہے اور اس میں بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں, پھر آگے لائٹ ہوتی ہے, پھر کوئی مسکرا کے انہیں مل رہا ہے. یعنی اس طرح کی عجیب و غریب انہوں نے باتیں اٹھ کے کی کہ ہمیں یہ دکھائی دیا, ہمیں یہ نظر آیا. تو اس کو دیکھ کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو 1 گھنٹے تک برین اس کا زندہ رہتا ہے, تو برین جیسے خواب کریٹ کر سکتا ہے اسی طرح یہ سینز بھی کریٹ کر سکتا ہے. لیکن حیران کن بات یہ کہ سب کو ہی سیم سینز, ملتے جلتے سینز جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ واقعی کچھ تو ہے. دیکھیں